مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ لاکھوں کروڑوں سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ معزز سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت درود و سلام یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ حضرت ابو بکر محمد بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ حضرت ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، ان سے مصافحہ کیا اور ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو میں نے عرض کی، اے سردار، آپ شبلی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں؟ حالانکہ بغداد والے انہیں دیوانہ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگے، میں نے شبلی کے ساتھ وہی کیا جیسا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے کھڑے ہو گئے اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شبلی کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ تو دیوانہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شبلی ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول والی آیت آخری تک اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے شبلی سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، بیان کیا کہ جیسا میں نے سنا تھا۔ میرے عزیزوں، آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر ذی الحجۃ الحرام، جسے ماہ ذی الحج بھی کہا جاتا ہے، کے لیے بنائی گئی ہے، کیونکہ حرمتوں والے مہینے میں شامل ہے، یعنی احترام والے مہینے۔ یہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب المرجب۔ ان چاروں میں یہ افضل ذی الحج ہی ہے، یعنی ان چاروں حرمتوں والوں مہینوں میں ذی الحج کا مہینہ سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس مہینے میں پہلے 10 دن اور 10 راتوں کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 4 مہینے ہیں حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ اب ان چاروں مہینوں میں افضل مہینہ وہ ہے ذی الحج، اور ذی الحج کے جو افضل ترین دن ہیں وہ پہلے 10 دن اور 10 راتیں ہیں۔ قرآن کریم میں پہلے 10 دن اور 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ فجر پارہ نمبر 30 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر، اس صبح کی قسم اور اس کی 10 راتوں کی قسم، یعنی ذی الحج کے پہلے 10 دن کی صبح اور راتیں ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں اللہ پاک۔ نیز یا حدیث میں بھی اس ماہ مقدس کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی بھی دن عشرہ ذی الحج سے زیادہ عظیم نہیں، اور نہ ان دنوں سے بڑھ کر کسی دن کا کوئی نیک عمل اسے محبوب ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کے نزدیک عشرہ ذی الحج کے دنوں سے افضل کوئی دن نہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن دنوں میں اللہ پاک کی عبادت کی جاتی ہے، ان میں سے کوئی بھی دن ذی الحج کے 10 دنوں سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور ان میں سے ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ ترمذی شریف کا مفہوم سنا رہا ہوں، اور اسی طرح بخاری شریف کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 10 دنوں میں کیا گیا عمل اللہ کو بقیہ دنوں میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، راہ خدا میں لڑنے سے بھی زیادہ محبوب ہے وہ عمل جو ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے جائیں۔ البتہ اگر کوئی شخص راہ خدا میں نکلے اور اپنی جان و مال دونوں اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ میرے عزیزوں،
قرآن کریم کی آیت کے ترجمے اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت عظیم دن ہیں، اور ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کا عمل اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ذی الحج کے پہلے 10 دن بہت فضیلت والے ہیں، اور ذی الحج کے 10 دنوں میں کسی بھی عمل کا ثواب 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ اگر ہم ایک مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب ہم صرف یہاں یہ لے لیتے ہیں کہ 10 نیکیاں عام دنوں میں آپ نے درود پاک پڑھا ایک مرتبہ تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہی ذی الحج کے 10 دنوں میں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 10 نیکیوں کو 700 گنا بڑھا کر ثواب دیا جائے گا۔ اور ہر سال 11 ماہ بعد ذی الحج کے مقدس مہینے میں یہ مبارک دن آتے ہیں اور اپنا فیضان تقسیم کر کے 11 ماہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ لوگ ان 10 دنوں کو بھی ان دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ لوگ اس بابرکت حرمت والے یعنی احترام والے مہینے میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ درود شریف پڑھنے کی تعداد کو بڑھا دیتے۔ خاص کر محبان درود شریف عاشقان صلاۃ السلام اس مہینے کے پہلے 10 دنوں میں عام دنوں کی نسبت درود کی تعداد کو بڑھا دیں، بلکہ درود شریف میں گم ہو جائیں اور اس کثرت سے درود شریف کو پڑھیں کہ آپ کی زندگی کا ریکارڈ بن جائے کہ ان دنوں میں لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پڑھا ہے۔ یہ کرنا مشکل نہیں ہے اور ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ انسان نے چاند تارے سیارے مسخر کر لیے، یہ تو پھر بھی زبان ہلانی ہے، یعنی درود پاک پڑھنے کو ترجیح دینا ہے۔ درود پاک پڑھنا ہے، لیکن ایسا بہت ہی کم لوگ کریں گے، اور جو یہ کم لوگ ہیں یہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔